یہ تو امت محمدی ہے، یہ تو حضور پاک علیہ صلوۃ و سلام کی امت ہے۔ اس پر تو رب تعالیٰ نے کرم ہی بڑے فرما رکھے گئے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، دل کر رہا ہے کہ آپ کو پھر سناؤں میں۔ میرا موضوع بھی کچھ اور تھا، طبیعت بھی کچھ اور تھی، لیکن دل کیا کہ آپ سے اب یہ باتیں کی جائیں۔ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ صلوٰۃ والسلام رب کے کلیم، جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا، اتنا شانوں والے نبی۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلوٰۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی کہ باری تعالیٰ، میرا دل چاہ رہا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کس کو گھر ملے گا۔ تو جواب آیا کہ موسیٰ، فلاں علاقے میں ایک کسائی ہے، جنت میں وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے اور اس جستجو میں نکلے کہ یار کون سا ایسا عمل اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھنے کے لیے اس کسائی کے پاس پہنچے، پوچھتے پوچھاتے پہنچ گئے۔ جب اس کسائی کی دکان پہ پہنچے، جا کر بولا وہ اچھا دور تھا، بھلا دور تھا، مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، بڑی دور سے آ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس کچھ دن میں قیام کر سکتا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا۔ مہمان نواز لوگ تھے، کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بطور مسافر قیام کیا اور اس جستجو میں تھے کہ اس کا وہ عمل میں دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دیکھتے رہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی تسبیح نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی توبہ استغفار، کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ وہ اور کوئی بڑا عمل نہیں کرتا تھا، کسائی تھا، جب بھی دکان سے گوشت بنا کے لے آتا، کوئی سبزی بنا کے لے آتا، اکیلا تھا، بیوی بچے کوئی نہیں تھے، اکیلا تھا، کھانا بناتا، کھانا بنا کر سب سے پہلے، اب مہمان بھی موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں، یہ 3 دن کا عمل دیکھا اور پھر تیسرے دن پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ کھانا بناتا، کھانا بنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں پیش کرتا، پہلے وہ کھانا بنا کے ایک بوڑھی عورت جو چلنے پھرنے سے بھی لاچار گئے، اٹھنے بیٹھنے سے بھی لاچار گئے، اس کو بڑے پیار سے اٹھاتا، بڑے پیار سے اٹھا کر نوالا اپنے منہ میں چبا کر اس بوڑھی عورت کے منہ میں دیتا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کھلاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماجرا دیکھ رہے گئے اور مسکرا بھی رہے گئے۔ جب اس نے کھانا کھلا لیا تو وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے کوئی بات کی، صاف ظاہر ہے اس کے دانت گر چکے تھے، اس کی زبان بھی توتلی ہو گئی، آواز بھی عجیب سی ہو گئی، سمجھ نہیں لگی۔ تو وہ بوڑھی عورت نے کچھ بولا تو وہ جو نوجوان بچہ تھا وہ ہنس کے نا وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا پیش کیا۔ تیسرے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ بھائی بتا کہ اور تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں دیکھنے آیا تھا، ایک یہی بات بڑی عجیب لگی ہے 3 دن کہ جب بھی تو اس بوڑھی اماں کو کھانا کھلاتا ہے تو آخر میں یہ کچھ بولتی ہے تو ہنس دیتا ہے، یہ ہے کون؟ تو وہ نوجوان بچہ جو تھا وہ کہنے لگا یہ کوئی اور نہیں، یہ میری ماں ہے،
یہ وہ ہستی ہے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری پاکی پلیدگی کا خیال رکھتی تھی. یہ وہ میری ماں ہے کہ جب میں روتا تھا میرے خشک حلق میں اپنے سینے کا خالص دودھ اتارا کرتی تھی. یہ وہ ماں ہے کہ رات کے 2 بجے بھی اگر میں روتا تھا نا تو یہ اٹھ کے مجھے چپ کرایا کرتی تھی. یہ وہ ماں ہے کہ اگر میں گلی محلے میں کسی سے لڑ کے آ جایا کرتا تھا تو پورے جہان سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے اتنا پیار سے پالا، اتنا محبت سے پالا کہ دنیا کی کبھی گرم ہوا نہیں لگنے تھی. یہ وہ میری ماں ہے. یہ وہ میری ماں ہے کہ جب میں روتا تھا تو میرے رونے کے انداز سے پہچان جاتی تھی کہ میرے بچے کو اب کس چیز کی ضرورت ہے. یہ وہ میری ماں ہے. میں اس کی خدمت کر رہا ہوں. اور جب سے یہ بیمار ہوئی ہے، چارپائی پہ لیٹی ہیں، تب سے میں ان کو ایسے ہی کھانا کھلاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ چلو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد یہ بوڑھی اماں نے منہ میں کچھ بولا اور آپ سن کے ہنسے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ جو نوجوان بچہ تھا وہ کہنے لگا حضرت آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا اگر تھوڑا سا خیال کر لو، ان کے ساتھ پیار محبت کرو تو وہ بڑی دعائیں دیتے گئے. جیسے ہم بھی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں تو وہ بڑی دعائیں دیتے گئے. ایسے کہتے نہیں ماں، دیہاتوں میں آج بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے. خیر شہروں میں تو ختم ہو گیا، فوت ہو گئے. یہ جملہ دیہاتوں میں بولا جاتا ہے، جا پتر تجھے ستے ہی خیراؤں. یہ لفظ ہر ماں بولتی ہے. اور دیہاتوں میں آج بھی یہ معمول ہے کہ بچہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے ماں سے ادھر تھاپی مروا کے آتا ہے کہ اماں میں جا رہا ہوں دعا کرنا. اور جب میں اپنی ماں کے پاس ہوتا تھا میں بھی ایسے کرتا تھا. آج خیر میں دین کی وجہ سے بڑا دور ہو گیا، تو میں نے ان کو کھانا کھلایا اور بدلے میں وہ ہر روز ایک ہی دعا دیتی ہے اور میں سن کے ہاتھ سے دیتا ہوں. ماں محبت کرتی ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھلا کہتی کیا ہے اور پھر ایسی کیا بات ہے جس کو سن کر تو ہنس دیتا ہے؟ تو وہ نوجوان بچہ کہنے لگا جب بھی میں نے کھانا کھلایا، جب بھی میں ان کے پاس گیا، ان کی خدمت کی، میری ماں نے ہر وقت یہ دعا دی کہ جا بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اس جہان میں بھی سرخرو کرے اور بروز محشر جنت میں تجھے رب تعالیٰ موسیٰ کی ہمسائیگی عطا کرے. میری ماں ہر وقت یہ دعا کرتی ہے اور میں ہنس دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ماں ہے، دے دیتی ہے دعا. لیکن میں خود سے کہتا ہوں کہ کہاں وہ رب کے کلیم، وہ کوہ طور پر جانے والے رب سے ہم کلام ہونے والے، اور کہاں میں ادنا سا بندہ، کہاں وہ ذات اور کہاں میں نکما، کہاں یہ میل ملتا ہے. ماں ہے دعا دے دیتی ہے، جب بھی دعا دیتی ہے میں ہنس دیتا ہوں کہ یہ بھی کوئی دعا ہے جو آپ دے رہی ہیں کہ موسیٰ کی ہمسائیگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس بچے کو مخاطب کیا، کہنے لگے بچے تیری ماں کی دعا رائے گاہ نہیں گئی. آج دیکھ رب کا کلیم تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے اس چیز کی بشارت ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے کہ اے موسیٰ فلاں بندہ جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا. تو میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس وجہ سے رب تعالیٰ نے تجھے میری ہمسائیگی عطا کر دی ہے. میرے بھائیوں، ماں باپ سے دعا لے کر تو دیکھو، ماں باپ کی دعا تو نبیوں سے ملا دیتی ہے، ماں باپ کی دعا تو رب تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا یہ جو گھر میں بیٹھے ہیں بھی ہیں، ہم باہر بھاگ رہے ہیں، لوگوں سے دعائیں لے رہے ہیں اور ماں باپ کا پوچھنا نہیں اور ماں باپ کو دیکھنا تک نہیں. نہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، لیکن انہوں نے کبھی جتلائے نہیں.